اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کے 15ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے نمبر پلیز۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب ٹیلی فون کے تاروں میں ایک نغمہ سا لہراتا ہے، جب ریسیور میں ایک پائل سی ناچتی ہے تو وہ زوبی کی آواز ہوتی ہے۔ جس وقت وہ سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر نمبر پلیز پوچھتی ہے تو بہت سے صاحب دل نمبر بتانے کی جگہ درد دل، درد جگر اور غم جانا کی داستان سنانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ زوبی کی آواز میں ایک عجب پیار، ایک عجب سوز، ایک حسین بے تکلفی ہے جو سننے والوں کے درد ہائے نہانی کو بے ساختہ چھیڑ دیتی ہے اور انہیں دعوت دیتی ہے کہ مجھے اپنا غم بتاؤ، مجھے اپنے زخم دکھاؤ، شاید کہ میں تمہارے کام آ سکوں۔ ٹیلی فون کے تاروں میں زوبی کی آواز یوں چھن چھن کر آتی ہے جیسے رستے ہوئے زخموں اور جلتے ہوئے ناسوروں پر الٹرا وائلٹ شعاعیں پڑ رہی ہوں۔ لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ادھر زوبی نے پوچھا نمبر پلیز، اور ادھر نمبر کی جگہ نام بتایا گیا، اور نام کے بعد فرمائش ہوئی کہ ڈارلنگ تمہارا پیارا نام کیا ہے؟ سویٹی تمہاری ڈیوٹی کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتی ہے؟ آج شام پکچر؟ ایسے موقع پر زوبی سوئچ بورڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور پھر کئی گھنٹوں تک ٹیلی فون کے تار اس کی آواز کی موسیقی کے بغیر ویران رہتے ہیں اور بنی نوع انسان ان بنفشی شعاؤں کی مسیحائی سے محروم ہو جاتی ہے۔ جس ایکسچینج میں زوبی کام کرتی ہے وہاں ٹیلی فون کے کوئی 700 نمبر ہیں۔ ٹیلی فون آپریٹروں کی تعداد 6 ہے، 2 مرد اور 4 لڑکیاں۔ زوبی کے علاوہ مس پروین اور مس ڈی سوزا جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ چوتھی کا نام مس پری جمال ہے۔ مس جمال کے نام میں جو لطافت ثلاثہ ہے وہ صریحاً جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ نہ تو وہ مس ہے کیونکہ اس کی شادی ہوئے 12 برس ہو چکے ہیں اور وہ 2 لڑکیوں اور 3 لڑکوں کی ماں ہے، نہ ہی اسے کسی زاویہ خیال سے پری کہا جا سکتا ہے، اور جمال اگر اس کے شوہر نامدار کا لقب ہو تو خیر، ورنہ وہ جمال سے بھی اتنی ہی دور ہے جتنی کوہکاف سے۔ تاہم اسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے اور ابھی تک کسی نے محکمہ ٹیلی فون کے پاس اس امر کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ ان چاروں کے علاوہ ایکسچینج میں 2 مرد ہیں، ان کی حیثیت اخباری ضمیموں کی سی ہے، چنانچہ جب تک کوئی خاص حادثہ درپیش نہ آئے ان کا وجود بیکار اور بے سود سا رہتا ہے۔ دن بھر وہ اپنے اپنے سوئچ بورڈ کے سامنے بیٹھ کر پان چباتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، لڑکیوں کو گھورتے ہیں اور کبھی کبھی مس پری جمال کے ہونے والے چھٹے بچے کا نام منتخب کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تیرتھ رام فیروز پوری کے ترجمہ کیے ہوئے جاسوسی ناول پڑھنے کا شوقین ہے، اور دوسرا اپنے فرصت کے لمحات میں تعزیرات ہند کی ایک کہنا سال بوسیدہ جلد کا مطالعہ کیا کرتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ خدا نخواستہ اسے کسی کچہری بچہری سے واسطہ پڑتا ہے یا پڑھنے کا احتمال ہے، بلکہ وہ ٹیلی فون کے نمبروں کا تعزیرات ہند کی مختلف دفعات سے مقابلہ کرنے کا بے حد شوقین ہے، اور اس عمل سے اسے ٹیلی فون والوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق حیرت انگیز انکشافات کرنے میں ید طولہ حاصل ہے۔ علم ہندسہ کی یہ نئی صنعت ایکسچینج والوں کا محبوب مشغلہ ہے، اور اس کی مدد سے انہوں نے بہت سے معززین شہر کے جسمانی، دماغی، جنسی اور روحانی رجحانات کی نسبت عجیب و غریب نظریات قائم کر رکھے ہیں۔ چنانچہ ٹیلی فون نمبر 121 والے قاضی ابو المحاسن برکات، جو مسجدوں میں شریعت لا کے متعلق لیکچر فرماتے ہیں، ان کے متعلق یہ پیشین گوئی ہے کہ وہ کسی روز خطبہ بغاوت ارشاد فرمانے کے بعد کالے پانی کی راہ لیں گے۔ چوہدری عبدالعزیز ڈسٹرکٹ سول افسر کو بے تکلفی سے رشوت لینے کا حق پہنچتا ہے، کیونکہ ان کے ٹیلی فون کا نمبر 161 ہے، اور 498 نمبر والے سردار حشمت اللہ خان سوز اپنی خوبصورت سرخ سنگر کار میں جو ہر روز ایک نئی حسینہ اڑائے پھرتے ہیں، وہ یقیناً دوسرے لوگوں کی بیویاں ہوتی ہوں گی۔ اسی طرح ٹیلی فون نمبر 376، 377، 420 والے بزرگوں کی نسبت بھی ریسرچ کے وسیع امکانات موجود ہیں، لیکن جس وقت نمبر 302 کی باری آتی ہے تو ایکسچینج کی جیوری میں شدید اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔
یہ ٹیلی فون نمبر ڈاکٹر نسیمہ اختر کے نرسنگ ہوم میں نصب ہے اور تعزیرات ہند کی روح سے اس پر قتل کا جرم عائد ہونا چاہیے۔ مس پری جمال کا خیال ہے کہ یہ ٹیلی فون نمبر غلط جگہ لگا ہوا ہے، کیونکہ ڈاکٹر مس نسیمہ اختر تو بڑی شریف النفس، سلیقہ شعار، نیک دل خاتون ہے۔ مس پری جمال اپنی زچگی کے سیزن اسی کے نرسنگ ہوم میں گزارا کرتی ہے اور اس نے وہاں کبھی کسی قسم کا گول مال نہیں دیکھا۔ البتہ اگر اسے شکایت ہے تو بھاری فیس کی ہے، جو ہر بار اس بیچارے کی پیٹھ توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر مس پری جمال کے کمر ہوتی تو یقیناً اس جگہ کمر ٹوٹنے کا محاورہ زیادہ فصیح ہوتا، لیکن حقائق کو زبان کی صحت پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس کے برعکس دوسرے مرد آپریٹر کی رائے ہے کہ ڈاکٹر مس نسیمہ اختر کے ٹیلی فون پر 302 کا نمبر یوں فٹ آتا ہے جیسے اس کے بدن پر 38 انچ چھاتی والا بلاؤز یا اس کے پاؤں میں باٹا کا 5 نمبر والا سینڈل۔ یہ تفصیلات اس نے ڈاکٹر نسیمہ کی پوربن آیا سے بڑی کاوش سے فراہم کی ہیں، کیونکہ وہ اسی کے محلے میں رہتی ہے اور کبھی کبھی پان بیڑی کے لیے پیسے وصول کرنے چوری چھپے اس کے ہاں بھی آ جایا کرتی ہے۔ اس آپریٹر کا نظریہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مس نسیمہ کو قاتل نہ سمجھنا بھی حد درجہ کی بے ذوقی اور کور مذاقی ہوگی، کیونکہ تیری آنکھیں نہیں، یہ تو تیر ہیں۔ اور یہ مصرع گاتے گاتے اس کے منہ سے پانوں کی پیک میں غلطیدہ رال ٹپک ٹپک کر منشی تیرتھ رام فیروز پوری کے ناولوں کو رنگین سے رنگین تر کرنے لگتی ہے۔ البتہ ڈاکٹر نسیمہ کے نرسنگ ہوم اور اس کے سنگین ٹیلی فون نمبر کی رمز اگر کوئی سمجھتی ہے تو مس ڈی سوزا ہی بری طرح سمجھتی ہے، کیونکہ ایک بار اس نے بھی چند ہفتے اس کی نرسنگ ہوم میں گزارے تھے اور اس نے یہ راز بڑی مشکل سے محض مس پروین کو بتایا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے اپنے سوئچ بورڈوں پر جھک کر ایک دوسرے کی طرف کانکھیوں سے دیکھتی ہیں اور چپکے مسکراتی ہیں، جیسے موقع واردات پر ملزم کو پکڑ کر پولیس کا تھانے دار اپنی لمبی گھنی مونچھوں کے درمیان کامیابی سے مسکرائے۔ زوبی ان قانونی موشگافیوں میں حصہ نہیں لیتی اور نہ ہی اسے دوسرے لوگوں کے جسمانی اور روحانی غلافوں کے نیچے جھانکنے کا شوق ہے۔ البتہ اسے اس امر پر ایک گونا اطمینان ہے کہ ایکسچینج کے نجومی 711 نمبر ٹیلی فون پر اپنی قانونی دوربینیں لگانے سے قاصر ہیں۔ ایک روز اس نے چوری تعزیرات ہند میں دفعہ نمبر 711 تلاش کرنے کی کوشش کی، جیسے کوئی شرمیلی کنواری چھپ کر دیوان سے اپنے منگیتر کے نام پر فال نکالے، لیکن زوبی نے دیکھا کہ یہ نمبر تو قانون کی دسترس سے بھی باہر ہے، ہر جرم سے پاکیزہ ہے، ہر الزام سے بری ہے، ہر گناہ سے بلند ہے، اور اس خیال سے اس کے گانوں پر کچھ فخر، کچھ حیا، کچھ سرور کی سرخی غازے کی طرح پھیل گئی۔ کچھ ایسی ہی سرخی مس ڈی سوزا کے چہرے پر بھی نمودار ہوا کرتی ہے، لیکن اسی روز جب اس کے باپ سے بچی ہوئی رم کی بوتل اس کے ہتھے چڑھ جائے یا اس کو کیفے حلال میں ڈانس اور تمبولا کے لیے جانا ہو، جس روز مس پروین کے منہ پر گلابی ڈورے جھلک رہے ہوں تو وہ پکار کر کہا کرتے ہیں کہ آج تار گھر کی سیڑھیوں پر ٹیلی فون سپروائزر نے اسے زبردستی چوم لیا ہے۔ مس پری جمال کے چہرے پر خون کی نمایاں گردش عام طور پر ایک نئے برخودار کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، لیکن جب زوبی کے گالوں پر شفق کھلے، جب اس کے ہونٹوں پر گلاب کی پتیاں بکھر جائیں، جب اس کی آنکھوں میں کمل کے پھول تیرنے لگیں، تو آسمان کے فرشتوں اور جنت کی حوروں کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اس وقت ٹیلی فون نمبر 711 کے تار میں ایک نغمہ سا لہرا رہا ہے، ایک پائل سی ناچ رہی ہے اور زوبی اپنے سوئچ بورڈ پر جھکی ہوئی پوچھ رہی ہے، نمبر پلیز۔ نمبر بتاتا ہے، زوبی نمبر دہراتی ہے، شکریہ وہ کہتا ہے، اور ان چار فکروں کے سحر سے ایک نئے آدم، ایک نئی حوا اور ایک نئی جنت کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے۔ زوبی کو یقین سا ہو چلا ہے کہ یہ ٹیلی فون اسی جگہ ہے جہاں اسے ہونا ہی چاہیے، جس طرح تعزیرات ہند والے آپریٹر کو یقین ہے کہ اگر اس میں 786 نمبر والا ٹیلی فون بھی ہوتا تو وہ ضرور جامع مسجد میں نصب کیا جاتا۔ زوبی کا پورا نام زبیدہ ہے، زبیدہ رحیم بخش۔ زوبی محض بے تکلفی اور پیار کا نام ہے، چونکہ بیشتر حضرات اس سے بے تکلف ہونے اور پیار کرنے کی شدت سے قائل ہیں، اس لیے عموماً اسے زبیدہ کی جگہ زوبی ہی کہا جاتا ہے۔ منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے پرائیویٹ میٹرک کیا اور آج کل وہ FA کی تیاری کر رہی ہے۔ اسے کسی چیز سے کوئی خاص دلچسپی نہیں اور اس نے کبھی ٹیلی فون پر چوری دوسرے لوگوں کی گفتگو سننے کی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ اگر مس ڈی سوزا کھلا اپنے تجربات پر تبصرہ نہ کیا کرتی
تو غالباً زوبی کو ساری عمر یہ معلوم نہ ہو سکتا کہ جس وقت خان صفدر علی ٹیلی فون پر سیٹھ ہمت شاہ کی بیگم صاحبہ سے کچھ کہہ رہا تھا کہ آج آپ دونوں غریب خانہ پر کھانا تناول فرمائیں، تو اصل میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آج شام خالی ہے، سیٹھ صاحب دورے پر جا رہے ہیں، رات کے 8 بجے جم خانہ کے باہر انتظار کروں گا۔ اسی طرح ٹیلی فون کی اصطلاح میں زکام کا مطلب درد دل ہوتا ہے، مسجد میں سے سینما کا کام لیا جاتا ہے، گھر سے کلب مقصود ہے، لائم جوس سے وسکی کا پہلو نکلتا ہے، اور موسم کی گرمی سردی میں حسن یار کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ باتیں اپنے مزدیدہ رومانوں کی کوسے قضا سے ایکسچینج کی فضا کو رنگین کر جاتی ہیں۔ انہیں سن کر مس پروین کی پلکیں اس کی آنکھوں پر بوجھل ریشمی پردوں کی طرح گر جاتی ہیں۔ مس ڈی سوزا کے ہونٹ آتش دان کے سامنے پڑے ہوئے گلدستے کی طرح تمازت کھا کر خشک ہو جاتے ہیں، اور کسی وقت مس پری جمال بھی دم بھر کے لیے ایام زچگی کی عبرت انگیزیاں بھلا کر اپنے ماحول کی ترنگ میں بہہ نکلتی ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹیلی فون نے دوسرے ٹیلی فون کو گلے لگانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، ایک ریسیور نے دوسرے ریسیور کے ہونٹ چومنے کی کوشش کی، تو اس وقت ایک قیامت سی آ جاتی ہے۔ ٹیلی فون کے تاروں میں بجلیاں سی کڑکنے لگتی ہیں، سوئچ بورڈوں کی چابیاں الجھنے لگتی ہیں، اور مس ڈی سوزا اور مس پروین بے تاب ہو کر ایک دوسرے کے بلاؤز تک تار تار کر ڈالتی ہیں۔ کسی وقت مس پری جمال پر بھی راشا سا طاری ہونے لگتا ہے، لیکن زوبی پر ان طوفانوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ زبردست آندھیاں اس کے آنچل کو ذرا بھی نہیں ہلاتی۔ وہ اپنے سوئچ بورڈ کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، اگرچہ یہ بھی ایک قانون خدا ہے کہ عورتوں پر نبوت کا نزول نہیں ہوتا، پھر بھی جب نمبر 711 پر لگا ہوا نمبر چھوٹا سا برقی کمکما ٹمٹمانے لگتا ہے تو طور پر بجلی چمکتی ہے۔ زوبی موسیٰ کی طرح غش کھا کر گر نہیں جاتی، بلکہ موسیقار آواز میں پوچھتی ہے، نمبر پلیز۔ وہ نمبر بتاتا ہے، زوبی نمبر دہراتی ہے، شکریہ وہ کہتا ہے، اور زوبی دل ہی دل میں سرشار ہو جاتی ہے۔ مس پروین کو اس نمبر سے چڑ ہے، اور مس ڈی سوزا کو بھی۔ ان کا خیال ہے کہ اس ٹیلی فون سے مہندی سی رنگی ہوئی داڑھی اور دانت صاف کرنے سے خلال کی بو آیا کرتی ہے۔ اس ٹیلی فون کا مالک دن بھر گاؤ تکیہ کا سہارا لیے پان چباتا ہوگا۔ اس کے پہلو میں 1 یا 2 یا شاید شرعی لحاظ سے 4 بیگمات اپنا اپنا اگال دان سامنے رکھی بیٹھی ہوں گی۔ دالان میں درجن بھر بچوں کی فوج کریمہ بے بخشائے برحال ماں کا ترانہ گاتی ہوگی، اور وہ ہر کوڈ پر شکریہ بسم اللہ ماشاءاللہ کی مہارت کرتا ہوگا۔ لیکن زوبی کے پردہ خیال پر یہ نقوش کوئی نشان نہیں چھوڑتے۔ رات کے وقت جب وہ تار گھر کے عقب میں اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں FA کے امتحان کی تیاری کرتی ہے، تو کبھی کبھی اس کا دماغ ٹیلی فون کے تاروں کا سہارا پکڑ کر نمبر 711 کی طرف رینگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ طلسمی ہند سے اس پر طرح طرح کا سحر کرتے ہیں، کبھی وہ دبے اکبر کی طرح جگمگاتے ہیں، کبھی ان پر کہکشاں کا نور برستا ہے، کبھی وہ تاریک ویرانوں میں کھو جاتے ہیں، اور زوبی بھٹکتی جاتی ہے، گرتی جاتی ہے، ایک اندھے کنویں میں، ایک عمیق غار میں، اور کوئی معزز فرشتہ اس کے دہانے پر وحی لے کر نازل نہیں ہوتا، کیونکہ عورتوں پر وحی کا نزول تقاضۂ خداوندی کے خلاف ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ زوبی کے دل اور دماغ پر کچھ حیرانی، کچھ پریشانی کے مبہم سے سائے لرزنے لگے۔ نمبر 711 کئی روز سے خاموش تھا۔ اس ٹیلی فون کے پردہ ساز سے جو روح پرور نغمے پیدا ہوتے ہیں، ان پر سکوت طاری تھا، اور اس کی خاموش کائنات کی ساری رنگینیاں صابن کے بلبلوں کی طرح مٹ رہی تھیں۔ رات کے وقت جب زوبی FA کے امتحان کی تیاری کرنے بیٹھتی تو 711 کے سحر کار ہند سے بھوتوں کا روپ بھر بھر کر اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتے ہیں۔ صبح سے شام تک وہ منتظر رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت سوئچ بورڈ پر نمبر 711 پر لگا ہوا ننھا سا کمکما روشن ہو کر ساری دنیا کو اپنے نور سے لبریز کر دے گا۔ لیکن وہ بجلی چمکی پر نہ چمکی۔ زوبی سوچتی تھی کہ شاید وہ چلا گیا ہو، شاید وہ بیمار، شاید آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی خیریت پوچھے، ایک چھوٹی سی ہمدردی کوئی گناہ بھی تو نہیں۔ اگر مس پروین اور مس ڈی سوزا نے دیکھ لیا تو بے شک وہ بڑی بڑی باتیں بنائیں گی، اور مس پری جمال تو حسد سے جل بجھ ہی جائیں گی۔ تعزیرات ہند والا آپریٹر بھی زیر لب مسکرائے گا، لیکن بلا سے یہ بھی کوئی جرم ہے بھلا؟ اور آخر سوچ سوچ کر ہچکچاتے کام کر زوبی نے سب کی نظریں بچا کر نمبر 711 کو ٹیلی فون کر ہی ڈالا۔ پلگ لگا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور دھڑکتے ہوئے دل سے گویا اپنی قسمت کا فیصلہ سننے لگی، جو شاید ازل ہی سے لوح مقدس میں لکھا جا چکا تھا۔
711 711 نمبر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، جیسے نجد کے صحرا میں جرس ناقہ لیلا، یا جیسے کسی نے غفور الرحیم کی زنجیر عدل کو ہلا دیا اور ساتویں آسمان پر گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ ہیلو، ٹیلی فون نے کہا۔ جی معاف کیجئے، میں ٹیلی فون آپریٹر بول رہی ہوں، زوبی نے اقبال جرم کیا۔ کون آپریٹر؟ ٹیلی فون کچھ حیران سا ہوا۔ جی زوبی، میرا مطلب ہے زبیدہ رحیم بخش۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہا ہا ہا، ٹیلی فون میں ایک بلند کہا سورہ اسرافیل کی طرح گونجا۔ گرینڈ گرینڈ، فرمائیے فرمائیے۔ زوبی کچھ حیران ہوئی، کچھ پریشان ہوئی، لیکن دل پر قابو پا کر اس نے کہنا شروع کیا۔ جی معاف فرمائیے، مجھے فکر ہوا۔ جی میرا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیلی فون کئی روز سے خاموش تھا، میں نے سوچا کہ نصیب دشمنا کہیں آپ کی طبیعت خراب نہ ہو۔ جی محض انسانی ہمدردی کے۔ ہا ہا ہا، سورہ اسرافیل اور بھی زور سے گونجا۔ میں سمجھا تم شاید نصیر صاحب کے متعلق پوچھ رہی ہو۔ دیکھو مائی ڈیئر، وہ تو یہاں سے تبدیل ہو چکا ہے، لیکن خدا کی قسم میں اپنے دوست کی ساری ذمہ داریاں بعنوان شائستہ سنبھال سکتا ہوں۔ ہا ہا، زوبی ڈارلنگ، میں ٹھیک 6 بجے ایکسچینج کے باہر انتظار کروں گا۔ مائی گڈنس گریشیس، واٹ اے لائف، واٹ اے ڈیم گلوریس لائف۔ شام کے عین 6 بجے ایکسچینج کے دروازے پر ایک نیلے رنگ کی خوبصورت واسٹر ہیوک آ کے رکی اور رحمت عزدی نے زوبی پر اپنا نور کامل کر دیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔